اگر بات کی جائے مغلیہ سلطنت کے عروج کی تو مغلیہ سلطنت کا عروج جلال الدین محمد اکبر کے دور سے شروع ہوا، مگر جب جلال الدین محمد اکبر نے تخت سنبھالا تب مغلیہ سلطنت کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ 15 سال کی طویل جلاوطنی کے بعد ہمایوں نے جب دوبارہ مغلیہ سلطنت بحال کی تو وہ صرف 6 مہینے ہی زندہ رہ سکا، اور اس کی اچانک موت کے بعد سلطنت میں بے یقینی سی کی کیفیت پھیل گئی کہ اب یہ سلطنت کیسے چلے گی۔ ہمایوں کی موت کے بعد تخت اس کے بیٹے جلال الدین نے سنبھالنا تھا، مگر اس وقت جلال الدین کی عمر صرف 14 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہمایوں کی موت کے وقت جلال الدین اس کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے ایسے میں ہمایوں کی موت کا اعلان کرنا سلطنت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت پنجاب اور اتر پردیش میں ابھی تک افغانیوں کے ساتھ جنگ جاری تھی، اور ایسے میں اکبر کے تخت نشین ہونے تک ہمایوں کی موت کا اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا تاکہ کوئی نئی بغاوت جنم نہ لے۔ چنانچہ ہمایوں کے وفاداروں نے ہمایوں کی موت کو عوام سے چھپانے کا فیصلہ کیا، اور 17 دن تک اس بات کو عوام سے چھپائے رکھا، اور ملا بیکاسی جو ہمایوں سے مشابہت رکھتا تھا اس کو شاہی لباس پہنا کر عوام کے درشن کے لیے لے جایا جاتا۔ اسی درمیان کولانور کے مقام پر شہزادہ جلال الدین کی رسمی تاج پوشی کر دی گئی، اور وہاں موجود سلطنت کے تمام امراء نے جلال الدین کی بیعت کر لی۔ 14 فروری 1556 کو دلی میں جلال الدین محمد اکبر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور عوام کو شہنشاہ ہمایوں کی موت سے آگاہ کر دیا گیا۔ 11 مارچ 1556 کو اکبر دلی میں باقاعدہ تخت نشین ہوا، اور یہاں سے شروعات ہوئی مغلیہ سلطنت کے عروج اور ترقی کے دور کی۔ اکبر جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر اور ناتجربہ کاری دیکھتے ہوئے سلطنت کے تمام اہم امور بیرم خان کے حوالے کر دیے گئے۔ بیرم خان ہمایوں کا وفادار جنرل تھا، اور اکبر کو بھی اس پر پورا بھروسہ تھا۔ 1556 سے لے کر 1560 تک بیرم خان کو بادشاہ کے اتالیق کا عہدہ دیا گیا۔ اس عہدے کا مطلب یہ تھا کہ ان 4 سالوں میں سلطنت بیرم خان ہی چلا رہا تھا، اور اکبر صرف نام کا بادشاہ تھا۔ اکبر کے بادشاہ بننے کے کچھ ہی مہینوں بعد 5 نومبر 1556 کو پانی پت کی دوسری جنگ لڑی گئی۔ سوری سلطنت کے دوسرے سلطان اسلام شاہ کی موت کے بعد اس کا 12 سالہ بیٹا فیروز خان تخت نشین ہوا، مگر اس کے ایک رشتہ دار عادل شاہ نے اس کو سازش کے ذریعے قتل کروایا اور خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ ہیمو عادل شاہ کا وزیر تھا۔ عادل شاہ کے سلطان بنتے ہی سوری سلطنت تقسیم ہو گئی، اور ہمایوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کیا اور دلی، آگرہ اور اس کے علاوہ بہت سے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ہمایوں کی موت کے بعد ہیمو نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ مغلیہ سلطنت کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور گوالیر اور آگرہ کے بہت سے علاقوں پر ہیمو نے اپنا قبضہ جما لیا۔ بیرم خان کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی اس نے تقریباً 10,000 نفوذ کی فوج کو جمع کیا اور ہیمو کو روکنے کے لیے چل پڑا۔ اکبر بھی اس محاذ میں اس کے ساتھ تھا، اور پانی پت کے میدان میں مغلوں اور ہیمو کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مغل فوج کی مرکزی قیادت بیرم خان کر رہا تھا، اور فوج کی کل تعداد تقریباً 10,000 نفوذ کے قریب تھی، جس میں گھڑ سوار شامل تھے اور 200 کے قریب ہاتھی تھے۔ دوسری جانب ہیمو کی فوج کی کل تعداد تقریباً 30,000 کے قریب تھی، اور اس کے ساتھ 500 ہاتھی شامل تھے۔ بیرم خان نے جنگ کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہاں دونوں فوجوں کے درمیان اترائی تھی۔ مغل فوج میں صرف گھڑ سوار جو تیر کمان سے لیس تھے اور ہاتھی شامل تھے۔ بیرم خان نے گھڑ سواروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، جو کہ پہلی قطار میں دائیں اور بائیں جانب تھے، جبکہ دوسری قطار میں درمیان میں موجود تھے، اور ہر گھڑ سواروں کے حصے کے آگے ہاتھیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ دوسری جانب ہیمو نے پہلی قطار میں ہاتھی، دوسری قطار میں گھڑ سوار اور تیسری قطار میں پیدل چلنے والے فوجیوں کو کھڑا کیا۔ ہیمو خود سب سے آگے ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ جنگ تب شروع ہوئی جب ہیمو نے اپنے دائیں اور بائیں جانب کے ہاتھی اور گھڑ سواروں کو مغل فوج کے دائیں اور بائیں جانب کی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ہیمو کا یہ حملہ کامیاب رہا اور مغل فوج آہستہ آہستہ پیچھے دھکیل دی گئی۔ بیرم خان نے اپنی دوسری قطار میں موجود گھڑ سواروں کو درمیان سے ہوتے ہوئے ہیمو کی بڑھتی ہوئی فوج پہ پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے نتیجے میں ہیمو کے گھڑ سواروں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ ہیمو نے یہ دیکھتے ہوئے اپنی آخری قطار میں موجود پیدل چلنے والے سپاہیوں کو ان گھڑ سواروں پر حملہ کرنے کا حکم دیا،
جس کے نتیجے میں ہیمو کی فوج کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، مگر وہ مغل گھڑ سواروں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں فوجوں کے درمیان میں موجود اترائی ٹھیک سے حملہ کرنے میں بہت مشکلات پیدا کر رہی تھی، اور جب ہیمو نے اپنی پوری فوج سمیت حملہ کرنا چاہا تو اسے اس اترائی جو درمیان میں موجود تھی اس کے اطراف سے حملہ کرنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیمو کی فوج کا کچھ ہی حصہ مغل فوج پر درمیان میں سے حملہ کرنے میں کامیاب ہوا، مگر اب مغل فوج کا جانی نقصان بڑھتا ہی جا رہا تھا اور مغل جنگ ہارنے کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اچانک ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا اور وہ اپنے ہاتھی سے نیچے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ ہیمو کی فوج نے جب اس کو یوں مرتے ہوئے دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ یوں مغلوں نے ایک بار پھر پانی پت کے میدان میں فتح حاصل کر لی۔ ہیمو کا اس جنگ میں تقریباً 5000 فوجیوں کا جانی نقصان ہوا۔ پانی پت کی فتح کے بعد دلی، آگرہ اور گوالیر کے علاقے دوبارہ مغل سلطنت کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد اسی سال اجمیر، جونپور اور پنجاب کے علاقے بھی بیرم خان کی قیادت میں فتح کر لیے گئے۔ ان تمام فتوحات کے بعد بیرم خان کی گرفت سلطنت مغلیہ پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور اکبر کا بیرم خان پر اعتماد مزید پختہ ہوتا چلا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے تعلقات میں تلخی آنا شروع ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بیرم خان نے بہت سے حکومتی فیصلے جلال الدین اکبر کے مشورے کے بغیر لینا شروع کر دیے۔ بیرم خان نے سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ اس نے اکبر کی اجازت کے بغیر دلی کے حاکم تردی بیگ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، حالانکہ اس نے صرف یہ مشورہ دیا تھا کہ ہیمو کا مقابلہ کرنے کی بجائے انہیں کابل کا رخ کرنا چاہیے۔ بیرم خان نے دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ اکبر کے پسندیدہ وزیر پیر محمد کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بیرم خان پیر محمد کو ملنے اس کے گھر گیا، جہاں اس کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا، اور بیرم خان نے اس کو اپنی توہین قرار دیا اور اسی جرم میں پیر محمد کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ بیرم خان نے ایک اور فیصلہ یہ کیا کہ اس نے اپنے ایک جاننے والے ایرانی شیخ گدائی کو اکبر سے مشورہ کیے بغیر سلطنت میں ایک انتہائی اہم عہدہ دے دیا۔ اس کے علاوہ شاہی محل کے ملازم بھی بیرم خان کے خلاف ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیرم خان نے اپنے پسندیدہ افراد کو نوازنا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ کے ملازموں کو معمولی سے معمولی بات پر سزائیں دیتا، یہاں تک کہ ان کو موت کے گھاٹ بھی اتروا دیتا، لیکن اپنے ملازمین سے بڑا جرم بھی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیا جاتا۔ یہ تمام وہ واقعات تھے جن کی وجہ سے اکبر کے دل میں بیرم خان کے خلاف شبہات اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ بیرم خان کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ اکبر کے خلاف ایک سازش کرے اور اکبر کو قتل کر کے سلطنت پر خود قبضہ کر لے، لیکن بیرم خان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اکبر اب یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بیرم خان اب مزید اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا۔ جن دنوں بیرم خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پنجاب میں مقیم تھا تو اکبر نے اپنے دوسرے سالار پیر محمد کو ایک لشکر دے کر بیرم کی طرف روانہ کیا۔ یہ وہی پیر محمد تھا جسے بیرم خان نے اس کے عہدے سے فارغ کیا۔ بیرم خان نے اسے اپنی توہین سمجھا کہ پیر محمد کو اس کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس پر نگاہ رکھے اور اسے اپنا ماتحت بنائے۔ اس بنا پر بیرم خان اپنا لشکر لے کر جلندھر کے قریب پہنچا اور وہاں پیر محمد اور بیرم خان کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں بیرم خان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بیرم خان تو کسی طرح بچ نکلا اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ وہ اکبر کے خلاف بغاوت کرتا رہا، مگر بالآخر اس نے خود ہی اکبر کے خلاف ہتھیار ڈال کر خود کو بادشاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بیرم خان کو پکڑ کر اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اکبر بیرم خان کی خدمات کو بھولا نہیں تھا، اسی لیے اس نے فوراً بیرم خان کو معاف کر دیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر اس کو گلے لگایا، اور اس کے بعد بیرم خان کو مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ مکہ جانے کے لیے بیرم خان جب روانہ ہوا تو راستے میں ایک افغانی فوج اس پر حملہ آور ہوئی، جس کے نتیجے میں بیرم خان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی بیوی اور اس کے 4 سالہ بیٹے عبد الرحیم خان کو اکبر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اکبر نے اس کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ اس کا 4 سالہ بیٹا شاہی محل میں پرورش پاتا رہا۔ یہی عبد الرحیم آگے چل کر شہنشاہ اکبر کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوا اور اسے خان خانہ کا لقب دیا گیا۔ بیرم خان کے بعد اب مغلیہ سلطنت کے تمام تر فیصلے اور اختیارات اکبر کے ہاتھ میں تھے۔ اب اکبر کی نظریں سلطنت کے اندرونی معاملات پر مرکوز تھیں۔
1561 میں اکبر نے مالوا کا علاقہ فتح کیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو بابر کے دور میں مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا، مگر شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں وہ مغلیہ سلطنت سے علیحدہ ہوا اور اب اکبر نے اس کو دوبارہ فتح کر کے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا۔ اکبر یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ صرف اقلیت کے زور پر وہ ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو یہاں کے مقامی لوگ یعنی کہ ہندو اور راجپوت خاندان کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا۔ ہندوستان جو چھوٹی چھوٹی شاہی ریاستوں پہ مشتمل تھا اور ان تمام شاہی ریاستوں کے سربراہ یا مہاراجہ ہندو اور راجپوت خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اکبر نے راجپوتوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے راجہ بہاری مل جو جے پور کے مہاراجہ تھے ان کی بیٹی جودھا بائی سے شادی کی تاکہ مغلیہ سلطنت کے راجپوتوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جا سکیں۔ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے 1563 میں اکبر نے ہندوؤں پر لگا یاتری ٹیکس بھی ختم کر دیا اور اسے اگلے ہی سال 1564 میں ہندوؤں پر جزیے کا خاتمہ بھی کر دیا گیا۔ اگلے 4 سال یعنی 1564 سے لے کر 1568 تک اکبر اندرونی بغاوتوں کو ختم کرنے میں مصروف رہا۔ اس کے علاوہ جن جن شاہی ریاستوں نے مغلیہ سلطنت کے ماتحت آنے سے انکار کیا، ان 4 سالوں میں ان کے خلاف بھی جنگ کی گئی اور ان کو بزور طاقت مغلیہ سلطنت کے ماتحت لایا گیا۔ ان ریاستوں میں سے ایک ریاست کا نام چتوڑ کی ریاست تھا۔ چتوڑ کے راجہ کا نام ادھے سنگھ تھا۔ ادھے سنگھ اپنی راجپوتی انا قائم رکھنے کے لیے مسلسل اکبر کی اطاعت کرنے سے انکار کر رہا تھا، اور اکبر یہ جانتا تھا کہ اگر ادھے سنگھ نے اس کی بیعت نہ کی تو باقی ریاستیں بھی اس کی بیعت توڑ دیں گی، لہٰذا وہ ہر قیمت پر ادھے سنگھ کو اپنی اطاعت میں لانا چاہتا تھا۔ اکبر اپنے لشکر کے ساتھ 23 اکتوبر 1567 کو چتوڑ پہنچ گیا۔ چتوڑ کا قلعہ ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر علیحدہ سے واقع تھا۔ اس قلعے پر پہلے بھی 2 بار مسلمان حملہ آور ہو چکے تھے اور دونوں بار اس کو فتح کر لیا گیا۔ ایک بار 1303 میں علاؤ الدین خلجی نے اس پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ دوسری بار 1534 میں گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے اس قلعے پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب تیسری بار اکبر چتوڑ کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ چتوڑ پہنچ کر اکبر نے اپنے لشکر کے ساتھ 1 ماہ تک وہاں قیام کیے رکھا اور چتوڑ پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ ایسا کر کے اکبر واضح کرنا چاہتا تھا کہ محاصرہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، وہ چتوڑ کو فتح کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اکبر کا اتنا لمبا محاصرہ دیکھ کر ادھے سنگھ گھبرا گیا اور دارالحکومت چھوڑ کر بھاگ گیا اور قلعے کی حفاظت اپنے 2 ماتحت راجاؤں راجہ جیمل اور راجہ پٹا کے سپرد کر دی۔ 1 ماہ کے قیام کے بعد اکبر نے پوری طاقت کے ساتھ چتوڑ پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا اور چتوڑ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ ہر روز ان گنت راجپوت اکبر کے لشکر کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے، اور بالآخر 3 فروری 1568 کو رات کے وقت اکبر کی فوج اور راجپوتوں کے درمیان ایک شدید جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں مغل فاتح قرار پائے اور اکبر نے چتوڑ کا قلعہ فتح کر لیا۔ اس سے اگلے سال 1569 میں اکبر نے کلنجر فتح کیا اور 1572 میں اکبر نے گجرات کو فتح کر لیا۔ 1574 اور 1576 کے درمیان بنگال اور بہار کو فتح کر لیا گیا۔ میواڑ کی ریاست جو راجستھان میں آتی تھی، اس کے راجہ پرتاپ سنگھ نے جو سسودیا خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اکبر کی بیعت کرنے سے مسلسل انکار کیے رکھا۔ گجرات کی فتح کے بعد راجستھان کا علاقہ مغلیہ حکومت کے زیر اثر آنا اکبر کے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے پہلے اس نے یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، مگر جب رانا پرتاپ نہ مانا تو اس کے بعد اکبر کے لیے جنگ ناگزیر ہو گئی اور اس جنگ کے لیے ہلدی گھاٹی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا، اسی لیے اس جنگ کو ہلدی گھاٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہلدی گھاٹی کی جنگ 18 جون 1576 کو ہوئی۔ اس جنگ میں مغل فوج کی قیادت مان سنگھ کر رہا تھا۔ مان سنگھ کی فوج میں اس کے اپنے قبیلے کے 4000 گھڑ سوار شامل تھے۔ اس کے علاوہ مختلف راجپوت قبیلوں سے 1000 گھڑ سوار موجود تھے، جبکہ مغل شاہی فوج کی تعداد 5000 کے قریب تھی، جس میں گھڑ سوار، تیر انداز، بندوقچی اور ہاتھی شامل تھے۔ دوسری جانب پرتاپ کی فوج میں 3000 گھڑ سوار جو نیزوں اور تیر کمان سے لیس تھے، 500 پیدل چلنے والے تیر انداز اور کچھ ہاتھی بھی شامل تھے۔ مغل فوج کی پہلی قطار میں
बंदूकची और तीर अंदाज शामिल थे, जबकि बाकी फौज को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें फौज का बड़ा हिस्सा बाएं जानिब था। मान सिंह अपने कबीले की फौज और हाथियों के साथ दरमियान में मौजूद था। राणा प्रताप ने अपने घुड़सवारों को 4 हिस्सों में तकसीम किया और खुद दरमियान में हाथियों के साथ मौजूद रहा और उसके पीछे की जानिब तीर अंदाज जगह संभाले हुए थे। राणा प्रताप ये बात जानता था कि उसकी फौज की तादाद मान सिंह की फौज के मुकाबले में बहुत कम है, तो उसने अपनी फौज को सीधा हमला करने का हुक्म दिया। मान सिंह के बंदूकची और तीरंदाज राणा प्रताप की फौज पर मुसलसल हमले कर रहे थे, मगर जब राणा प्रताप की फौज मान सिंह की फौज के सामने पहुंची तो मान सिंह के बंदूकची पीछे की जानिब हो गए और तकरीबन तमाम तीर अंदाज मार दिए गए। इस हमले से मुगल फौज के दाएं जानिब वाला हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ और अब मुगल फौज और राणा प्रताप की फौज के घुड़सवार आमने सामने आ चुके थे, जबकि दाएं जानिब वाला हिस्सा पीछे की तरफ भाग गया। इस मौके को गनीमत जानते हुए राणा प्रताप की फौज के घुड़सवारों ने इस कितार में मौजूद घुड़सवारों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुगल फौज के कई घुड़सवार मारे गए। ये तमाम हालात देखते हुए मान सिंह खुद घुड़सवारों की क़यादत करते हुए जंग में आ गया और दाएं जानिब से हमला करने वालों को रोकने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से राणा प्रताप की फौज पीछे की जानिब हटना शुरू हो गई। ये सब देखते हुए राणा प्रताप खुद अपने हाथियों समेत जंग में आ गया ताकि मुगलों की कितार को दरमियान में से तोड़ा जा सके, और उसने अपने घुड़सवारों को दाएं और बाएं जानिब से हमला करने का हुक्म दे दिया। राणा प्रताप के हाथियों ने कुछ हद तक कितार को नुकसान पहुंचाया, मगर मुगल फौज के हाथी और घुड़सवारों ने बरवक्त हमले को रोकने के लिए जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुगल फौज के बंदूकची और घुड़सवार जो पहले जंग में पीछे हट गए थे, वो दोबारा इकट्ठे होना शुरू हुए और उन्होंने दाएं जानिब से प्रताप सिंह की फौज पर हमला कर दिया और उनको पीछे की जानिब धकेल दिया। मुगल फौज के बंदूकचियों ने प्रताप के हाथियों को अपना निशाना बना लिया और प्रताप के तमाम हाथी मुगल बंदूकचियों के हमले से मारे गए। मान सिंह ने मुगल फौज को राणा प्रताप की फौज पर दाएं और बाएं जानिब से हमला करने का हुक्म दिया। राणा प्रताप की फौज अब 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। दाएं और बाएं जानिब से तो दिफा जारी था, मगर प्रताप की फौज का दरमियान वाला हिस्सा अब बहुत कमज़ोर हो चुका था। इसलिए मुगल फौज ने राणा प्रताप की फौज के दरमियान वाले हिस्से पर हमला तेज कर दिया। इसी सब के बीच राणा प्रताप खुद जख्मी हो गया। वो जानता था कि वो अब जंग हार चुका है और राजपूत घुड़सवार पीछे की जानिब भागने लगे। राणा प्रताप की फौज के तकरीबन 500 के करीब तीर अंदाज मैदान में मौजूद रहे और मुगल फौज पर मुसलसल हमला करते रहे ताकि बाकी की फौज आराम से मैदान जंग से भाग सके। मान सिंह की फौज ने इन तीर अंदाजों को घेर लिया और वहीं पर इन सब को मार दिया, और यूं इन 500 तीर अंदाजों की कुर्बानी की वजह से प्रताप और उसकी बाकी फौज भागने में कामयाब हो गई, मगर मुगल इस जंग में फातिह करार पाए। इसके बाद राजस्थान में भी अकबर के नाम के खुतबे पढ़े जाने लगे। 1581 में अकबर की फौज ने काबुल को भी फतह कर लिया। उसके बाद 1590 में सिंध का इलाका फतह किया, 1592 में उड़ीसा को फतह किया गया, जबकि 1595 में बलोचिस्तान को फतह कर लिया गया। 1595 में ही कंधार को भी फतह कर लिया गया। सन 1600 में अकबर की फौज ने अहमदनगर को फतह किया और उससे अगले ही साल किला असीरगढ़ को फतह कर लिया गया। जलालुद्दीन अकबर ने पूरी मुगलिया सल्तनत को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम कर दिया ताकि वसाइल की फरहमी बआसानी मुमकिन बनाई जा सके। अकबर के दौर में मुगलिया सल्तनत की सरहदें और उसकी मईशत 3 गुना बढ़ी हुई। जलालुद्दीन अकबर के दौर में पहली दफ़ा मुगलिया सल्तनत में बाकायदा मुनज़्ज़म फ़ौजी मशक़ें करवाई गई। पहली मरतबा मुनज़्ज़म माशी पॉलिसी दी गई, तिजारती पॉलिसी दी गई। इसके अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब में हम आहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब को इबादत में मुकम्मल आज़ादी दी गई कि जो जहाँ चाहे अपने इबादत खाने बना सकता है। जलालुद्दीन अकबर का दौर बिलाशुबा मुगलिया सल्तनत का बेहतरीन दौर था और बिल आखिर 27 अक्टूबर 1605 को 63 साल की उम्र में आगरा के मुकाम पे अकबर की वफ़ात हो गई। जलालुद्दीन अकबर की मौत के बाद उसका बेटा सलीम, जिसे नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से याद किया जाता है, मुगलिया सल्तनत का चौथा बादशाह बना।
انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.